یاد آئے گی۔ دعا کا فادر جب اسے دھکے مار کے گھر سے نکال دے گا تو دعا مدد کے لیے اپنی دوست ردا کے گھر آئے گی، لیکن وہ بھی دعا کی مدد سے صاف انکار کر دے گی۔ دوسری طرف فراز کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ دعا، جس کی زندگی اس نے جہنم بنا دی ہے، فضا کی ہی چھوٹی بہن ہے، تو بجائے اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے وہ فضا کی زندگی جہنم بنانے والا ہے۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ کی تفصیل یہ ہے کہ اسلم دعا کو گھر میں گھسنے نہیں دے گا اور اپنا دروازہ بند کر دے گا۔ باہر محلے والے جمع ہو کے تماشا دیکھیں گے۔ اسلم کی بیوی تڑپے گی کہ اس طرح سے تماشا نہ بنائیں، دروازہ کھول دیں، لیکن اسلم اپنی بیوی سے صاف طور پہ کہہ دے گا کہ اگر تو نے یہ دروازہ کھولا دعا کے لیے تو یاد رکھنا کہ میں تجھے ابھی کی ابھی طلاق دے دوں گا۔ دعا کی ماں تو یہ سن کے تڑپ اٹھے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسلم بہت ہی خپتی دماغ کا آدمی ہے۔ اگر اس نے اپنے منہ سے یہ لفظ نکال دیا ہے تو یہ مجھے طلاق دینے میں ذرا دیر نہیں لگائے گا۔ اب گھر کے باہر دعا بیچاری سسکتی رہے گی، تڑپتی رہے گی کہ اماں دروازہ کھولو، میں کہاں جاؤں گی۔ اندر بیٹھی ماں کا دل تڑپ رہا ہوگا، لیکن وہ سوچے گی کہ اگر میں نے دروازہ کھول دیا اور اسلم نے مجھے طلاق دے دی تو کل ہی جس بیٹی کی رخصتی کی ہے اس کے سسرال تک جب یہ خبر جائے گی کہ اس کی ماں کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور پھر میری چھوٹی بیٹی جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی مجھے طلاق ہو گئی تو اس کی زندگی کا کیا بنے گا۔ ایک مجبور بے کس ماں تیسری بیٹی کے لیے تڑپتی رہ جائے گی، لیکن اپنے ظالم شوہر کی وجہ سے دروازہ نہیں کھول پائے گی۔ دعا کو جب اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ دروازہ میرے لیے نہیں کھلنے والا تو اس کے لیے واپس پلٹنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تمام محلے دار وہاں پر جمع ہو چکے ہیں اور دعا پر طنزیہ نظروں کے تیر برسا رہے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے بھاری قدم اٹھاتے ہوئے دعا اپنے محلے سے تو نکل آتی ہے، لیکن باہر آ کر سوچتی ہے کہ یا اللہ اب میں کہاں جاؤں۔ آخر اسے اپنی بہترین دوست ردا یاد آتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ کچھ دن کے لیے اس سے مدد مانگ لیتی ہوں کہ اپنے گھر میں رکھ لے، اس کے بعد کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے ردا کے دروازے تک پہنچتی ہے، اپنے آنسو صاف کرتی ہے، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر ردا کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ ردا باہر آتی ہے تو اسے گلے لگانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ردا کچھ دن کے لیے میں تمہارے گھر میں رک سکتی ہوں، لیکن افسوس کہ اس مشکل گھڑی میں اس کی وہ دوست جو خود بھی ہر جائز ناجائز کاموں میں دعا کو ساتھ رکھتی تھی آج اسے دھکا دے کر پرے کر دیتی ہے، گلے نہیں لگاتی اور کہتی ہے کیوں تمہارے باپ نے تمہیں گھر گھسانے سے منع کر دیا تو میرے گھر پہ آ گئی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ دعا تو بے بسی بے کسی سے سب دیکھتی رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے یا اللہ یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہو، میری آنکھ کھلے تو میں کبھی بھی وہ قدم نہ اٹھاؤں جو میں نے فراز کے کہنے پر انجانے میں اٹھا لیا اور اس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، لیکن افسوس کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ دعا اب در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ایک دفعہ پھر وہاں سے چل پڑتی ہے، جبکہ نہ اسے اپنی منزل کا پتہ ہے نہ راستے کا۔ دوسری طرف فراز فضا کے منہ سے دعا کا نام سن کے ایک دم سے گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں یہ وہی دعا تو نہیں جسے میں جسم فروشی کے اڈے پہ بیچ آیا ہوں۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ یہ محض کو انسیڈنس بھی تو ہو سکتا ہے، تو اپنے اس شک کو دور کرنے کے لیے وہ ردا کو کال کر کے کہتا ہے کہ ردا، دعا کی جس بہن کی شادی تھی اس کا نام جانتی ہو؟ ردا بتاتی ہے کہ اس کا نام فضا ہے۔ تو فراز پر سارا معاملہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ وہی دعا ہے جسے وہ جسم فروشی کے اڈے پہ فروخت کر کے آیا تھا۔ اب تو وہ مزید گھبرا جاتا ہے کیونکہ ردا اسے بتاتی ہے کہ دعا کے فادر مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ دعا جس لڑکے سے رابطے میں تھی اس کا نام اور ایڈریس بتاؤ۔ فراز ردا کو یہ تو نہیں بتاتا کہ دعا کی اس بہن فضا کا میں ہی شوہر ہوں۔ ہاں البتہ ردا کو یہ ضرور کہہ دیتا ہے کہ جتنا ہو سکے ان لوگوں سے دور رہو، کیونکہ اس معاملے میں وہ تمہیں گھسیٹیں گے تو تمہاری بھی بدنامی ہوگی، اور اب خود بھی ڈر جاتا ہے کہ اگر دعا کے فادر مجھ تک پہنچ گئے
تو سارا معاملہ کھل کے سامنے آ جائے گا اور میرے اپنے گھر میں بھی میری کس قدر بدنامی ہوگی۔ تو اس کا حل وہ یہ سوچتا ہے کہ فضا کے اوپر چیختا چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دل تو کرتا ہے ابھی 3 بول بولوں اور تمہیں تمہارے گھر بھیج دوں، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہوں کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی طلاق دینے نہیں دیں گے۔ تو اس لیے اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں گھر کے ایک کونے میں پڑی رہو، لیکن خبردار، اگر تم نے اپنے گھر والوں سے کوئی بھی تعلق رکھا تو اس کے بعد مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جلتی پر تیل کا کام کرنے فراز کی ماں پہنچ جائے گی کہ کیسے لوگ ہیں یہ، ہمیں تو کہتے تھے ہم اپنی بیٹیوں کی تصویریں نہیں بنواتے، بیٹیوں کے پاس موبائل نہیں ہے۔ بھائی موبائل نہیں ہے تو کس طرح سے ان کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی؟ فراز کے اندر کا چور کہتا ہے کہ موبائل بھی تو میں نے ہی اسے گفٹ کیا تھا۔ اب جب وہ مزید گھبراتا ہے تو اپنی فرسٹریشن ختم کرنے کے لیے سیج کے پھول نوچنا شروع کر دیتا ہے اور زمین پر پٹخنا شروع کر دیتا ہے۔ فضا بیچاری تو سوچتی ہے یا اللہ، یہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ کل تک تو یہ آدمی میرے ساتھ اس قدر مٹھاس بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر میرے باپ کے جیسا نہیں ہے، لیکن اب تو یوں لگ رہا ہے کہ میری زندگی تو میری ماں سے بھی بری کٹنے والی ہے۔ اب دوسری طرف کشمالہ جب نوشیروان کا سرد رویہ نوٹ کرتی ہے تو وہ اس کا حل یہی نکالتی ہے کہ اگر میں نوشیروان کے ساتھ رہوں تو اپنی خدمت سے اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ تو وہ اس سلسلے میں نوشیروان کی ماں سے بات کرتی ہے کہ اماں سائیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور بچے یہیں نوشیروان کے ساتھ رہیں؟ آپ ابا سائیں سے بات کریں، کیونکہ میں چاہتی ہوں نوشیروان ہاسپٹل سے واپس آئیں تو میں خود ان کی کچھ دن خدمت کروں۔ لیکن نوشیروان کی ماں کہتی ہے کہ کشمالہ، میں تمہارے بابا سائیں سے بات تو ضرور کر لوں گی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ نوشیروان تمہیں اور بچوں کو کبھی بھی یہاں نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کے 100 دشمن 100 سجن، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے تمہیں یا بچوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ بیچاری کشمالہ سوچتی رہ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس دولت جائیداد کی وجہ سے میرا نکاح تو نوشیروان کے ساتھ کروا دیا، کیونکہ جب نوشیروان کا بھائی فوت ہوا تھا تو نوشیروان کے ماں باپ کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اب کشمالہ اپنے میکے واپس چلی جائے گی تو اس کے نام جو دولت جائیداد ہے ظاہر ہے وہ بھی چلی جائے گی، جو وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے۔ اس کا حل انہوں نے یہی ڈھونڈا کہ چھوٹے بیٹے نوشیروان کے ساتھ کشمالہ کا نکاح کر دیتے ہیں، اس طرح سے یہ دولت جائیداد یہیں رہے گی ہمارے پاس۔ اسی لیے نوشیروان کی ماں کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ نوشیروان کبھی بھی تمہیں یہاں رہنے دے گا، جس پر کشمالہ کہتی ہے کہ اماں سائیں، پھر آپ بابا سائیں سے کہیں نا کہ نوشیروان کو اپنے ساتھ ہی حویلی لے چلیں۔ اب جب کہ آپ لوگوں نے میرا اس سے نکاح کرا دیا ہے تو اب اسے میرے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ نوشیروان نے تو ابھی تک مجھے بیوی کا حق بھی نہیں دیا۔ نوشیروان کی ماں تو بہت بے بسی سے کشمالہ کی طرف دیکھتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ ابھی تک تو اسے نوشیروان سے محبت ہے، لیکن اگر اس کے دل میں محبت ختم ہو گئی اور اس نے نوشیروان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو بچے اور جائیداد سب ہمارے ہاتھوں سے جائیں گے۔ اب نوشیروان جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آتا ہے تو نوشیروان کا فادر جو چاہتا ہے کہ کشمالہ اور نوشیروان کے درمیان میں دوریاں ختم ہوں تو وہ کشمالہ سے ہی کہتا ہے کہ آگے بڑھ کے نوشیروان کو سہارا دو، اسے اپنے کمرے تک لے جاؤ، لیکن نوشیروان سختی سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمالہ کا دل تو یہ سن کے کرچی کرچی ہو جاتا ہے، جبکہ نوشیروان اپنے کمرے میں جا کے سوچتا ہے کہ دعا، بس اب ہماری دوری کے دن بہت کم ہیں، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی تمہیں اس قدر چاہتا ہے اور بہت جلد اپنی زندگی میں شامل کرنے والا ہے۔ دوسری طرف دعا کی بے بس ماں رو رو کے دعا کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ تو اسلم ایک سنگ دل باپ اسے کہتا ہے کہ فہمیدہ، دعا کرو کہ دعا مر جائے اور یہ خبر ہم تک جلد سے جلد پہنچ جائے، بس اب یہی آخری راستہ ہے کہ ہماری عزت بچ سکتی ہے۔
اور دعا کے ساتھ بھی بہت برا حادثہ پیش آنے والا ہے، کیونکہ کچھ اوباش نوجوان جب دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ ایک لڑکی اکیلی جا رہی ہے تو وہ تیز گاڑی دوڑاتے ہیں، شاید اسے کڈنیپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دور سے ایک اور گاڑی دیکھ لیتی ہے اور بھانپ لیتی ہے کہ یہ لڑکے اس لڑکی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ گاڑی بھی تیزی سے آگے بڑھتی ہے اور ہوائی فائر کرتی ہے، جس پر وہ اوباش نوجوان اپنی گاڑی واپس بھگا کر لے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ ہوائی فائر کرنے والا آدمی نوشیروان تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس وقت زخمی حالت میں اپنے گھر پہ ہے، اور نہ ہی یہ جعفر ہو سکتا ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈز کے کچھ ٹیزرز میں ہمیں یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے کہ دعا آخر کار ایک کلب میں پہنچ جائے گی، جہاں پر ایز اے ڈانسر کام کرنا شروع کر دے گی، اور نوشیروان جو پورے شہر میں دعا کو ڈھونڈتا پھرے گا اور دعا اسے کہیں نہیں ملے گی، بالآخر وہ اسے اس کلب میں ناچتے ہوئے دیکھ لے گا اور پھر اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے گا، اس سے شادی کرے گا، اسے عزت دے گا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ دعا اور نوشیروان جلد ہی مل جائیں اور اس فراز کو بھی اس کے کیے کی سزا جلد سے جلد مل جائے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔